خوبصورت سماعتوں اور دلکش بصارتوں کو محمد بلال شاز کا سلام پہنچے۔ محترم ناظرین، سچ کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ 1000 جھوٹ کا لشکر بھی مل کر اگر اس کو دبانے نکلے تو اس کو دبا نہیں سکتا، اور انسان اگر ایک جھوٹ بولے اور اس جھوٹ کو 10 لوگ سراہیں، 10 لوگ اس کے لیے واہ واہ کریں، 10 لوگ اس کے لیے تالیاں بجائیں، اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ انسان ایک سچ بولے اور اس سچ پر 10 میں سے 8 لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں اور 2 لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ محترم ناظرین، سچ کی قیمت انسان کو ہمیشہ سے چکانی پڑتی ہے۔ سچ بولنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کی طاقت، اس کی قیمت، اس کا اندازہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لگا سکتے ہیں کہ طائف کا بازار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جائے، وہ بدبخت، وہ ظالم آپ کو پتھر مارے، لیکن آپ پھر بھی سچ کا ساتھ دیں، اور اسی سچ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہو، سچ بولو۔ تو محترم والدین، ہم نے بچے کو عارضی کامیابی کے لیے جھوٹ بولنا نہیں سکھانا۔ آج کے دور کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم، مشکل دکھنے کو مل رہی ہے کہ انسان عارضی طور پر اپنے ٹیچر، اپنے باس، اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے کزن، کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ وقتی تسکین کے لیے، وقتی خوشی کے لیے وہ جھوٹ بولنا انسان کے کردار کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا، ہم نے دائمی فائدے پر جانا ہے، اور دائمی فائدہ صرف اور صرف سچ پر ہے، عارضی فائدے پر نہیں جانا، کیونکہ عارضی فائدہ زندگی کے اندر ختم ہونے والا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قال قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پر تقوی اختیار کرو، اور ہمیشہ سیدھی بات کرو، بات کے اندر ابہام پیدا مت کرو۔ اور آپ سے بھی آج یہ التجا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سچ بولنے والے بن جائیں تو آپ کو خود جھوٹ سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، اور اگر آپ دوری اختیار کر لیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ والدین سچ کے ساتھ ہوں اور اولاد جھوٹ کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔